اس مہینے کو محرم کو خاص نسبت میرے اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ دی ہے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے کی فضیلت میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کے روزے برکت والے روزے ہیں۔ اس مہینے کا روزہ رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا روزہ بڑی برکتوں والا روزہ ہے۔ کس دن کا؟ 10 محرم کا روزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ یہود وہاں روزہ رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا ای یوم ھذا، یہ آج کون سا دن ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا آج 10 محرم کا دن ہے، تو ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم نے کس وجہ سے روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا آج کے دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا سمندر کے اندر۔ ہم اس نجات دینے کے شکر پہ، موسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو انبیاء میں سے ہیں اور میرے بھائی ہیں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ آج کے دن روزہ رکھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ایک وفد بھیجا کرتے تھے انصار کی بستیوں کی طرف، اور وہ وفد جا کے اعلان کرتا تھا کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اکمال تک پہنچائے، اور جس نے نہیں رکھا وہ اب اس وقت کے بعد سے اپنا روزہ رکھ لے اور اپنے روزے کو پورا کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ اور صحابیات اس دن اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ اور پھر جب بچے روتے تھے تو ایک صحابیہ فرماتی ہیں، بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس دن پھر جب بچے روتے تھے بھوک سے تو ہم ان کو کھیلنے کے لیے مختلف چیزیں، مٹی کے بنے ہوئے کھلونے ان کو دیتے تھے تاکہ وہ بھی آج کا روزہ مکمل طور پہ کر لیں۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم یہود کی خالف الیہود والنصارى ان کی مخالفت میں 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے اگلے سال، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ محرم الحرام یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قد افتتح اللہ نے سال کا افتتاح بھی ایک حرم بابرکت مہینے سے کیا ہے، محرم سے، اور سال کی انتہا بھی ایک برکت والے مہینے سے کی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ حج کا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے ابتدا اور انتہا دونوں برکت والے مہینوں سے کی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کو بڑھانا ہے، اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے اپنا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، نیا سال شروع ہو رہا ہے، میرا پچھلا سال کیسے گزرا، میں نے پچھلے سال کیا کیا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں سال کے ابتدا میں 1 محرم کو ہی بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرو۔ کسی 3 چیزوں میں اپنا محاسبہ کرو۔ اکیلے بیٹھ کے سوچو، پہلے فرائض پہ محاسبہ کرو کہ جو میرے اللہ نے مجھ پر فرض کی ہیں، نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، مالدار پہ حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ مالدار پہ فرض کی ہے، جو فرائض ہیں کیا میرے فرائض پورے ہیں؟
اگر پورے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ان فرائض میں کہیں کوئی کمی ہے تو پھر قضا سے اس کا تدارک کریں۔ فرض بہت بڑی چیز ہے۔ پچھلا پورا 1 سال گزر گیا، ایک پورا سال گزر گیا، میں نے اس سال میں 360 دنوں میں 365 دنوں میں نے اس سال میں اپنی نمازوں کو، فرائض کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر اس کا تدارک کریں، تاکہ کل اللہ کے سامنے جب مجھ سے پوچھا جائے اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا بندے سے کل قیامت کے دن وہ نماز ہوگی، وہ نماز ہوگی۔ نماز کا محاسبہ کریں، فرائض کا محاسبہ کریں۔